اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے کرنا ہے سورۃ البقرہ نمبر 168 سے۔ سب سے پہلے کلمہ ہے خطوات۔ خطوات الشیطان ہمارے پاس لکھا ہوا ہے ضمہ کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں قرأ نافع والبزی والبصری وشعبہ وحمزہ وخلف باسکان الطاء۔ انہوں نے کیسا پڑھنا ہے طاء کو؟ ساکن کر کے، تو کو ساکن کر ساکن کے۔ کر کے۔ ٹھیک ہے، اب قرآن پہ طاء کو ساکن کر کے لکھیں اور اس پہ ان قرآ کے نام لکھ لیں۔ چلیں لکھ لیں تو بتائیے گا۔ ٹھیک ہے جی، ٹرن ہے۔ پچی جی جی یہ حمزہ کے بعد خلف العاشر ہے۔ جی جی ہاں، جب حمزہ کے بعد الگ سے آ رہا ہوتا ہے خلف تو وہ خلف العاشر ہوتا ہے۔ اوکے، چلیں پھر آگے وہ کہتا ہے یأمرکم، کہتا ہے اس کا اختلاف گزر چکا ہے۔ ایک تو اس پہ ابدال ہے، کس کس کا ابدال ہے؟ ورڈ سوسی ابو جعفر کا، ورشوسی ابو جعفر کا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ اختلاس اور اسکان والا کیا معاملہ ہے کہ پورے ابو عمر بصری کا؟ اسکان دوری بصری کا اختلاس، ہاں ٹھیک ہے، پورے ابو عمر بصری کا اسکان اور دوری بصری کا اور دوری بصری اختلاس کا اختلاس، اور اختلاس والی وجہ مقدم۔ مقدم۔ مقدم ہے، شاباش۔ یہ میں نے ہاں لکھا ہے، ہاں نا ابو عمر بصری کی رمز ہے اور دوری بصری کی طاء ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں وقیلہ، اور جو قیلہ اختلاف ہے وہ بھی گزر چکا ہے۔ کون کون اشمام کے ساتھ پڑھتا ہے قیلہ میں؟ ہشام، کسائی اور رویس۔ شام کسائی رویس۔ ہم پھر اس طرح وہ کہتا ہے آبا انا، اس طرح دعا ان کلمہ، ندا ان کلمہ امام حمزہ کے لیے گزر چکا ہے۔ آبا انا وقف کریں گے تو یہاں پہ آبا یہاں پہ آبا انا کے حمزہ پہ کیا ہو جائے گا؟ حمزہ متحرک متوسط ما قبل الف، یعنی حمزہ کلمہ کے درمیان میں آ رہا ہے اور اس سے پہلے الف آ رہا ہے۔ تو تسہیل، تسہیل مع المد والقصر۔ تسہیل مع المد والقصر، ٹھیک ہے۔ جب بھی حمزہ کلمہ کے بیچ میں آئے گا، جب بھی حمزہ کلمہ کے درمیان میں آئے گا۔ درمیان میں آئے گا ما قبل الف ہوگا، اور ما قبل کیا ہوگا؟ ما قبل کیا ہوگا؟ الف ماں ہے نا، قبل الف آئے گا۔ الف ہوئے گا، تو پھر وہاں پہ کیا کریں گے امام حمزہ؟ تسہیل مع المد تسہیل والقصر۔ تسہیل مع المد والقصر کریں گے، شاباش۔ بس اس کی ڈیفینیشن میرے پاس اس طرح لکھی ہوئی ہے کہ کلمے کی اینڈنگ جو ہے وہ حمزہ پر ہو اور اس سے ماں قبل الف آ رہا ہو، ہاں تو وہ پھر یہ اس پہ درمیان۔ الصفحہ والا اختلاف بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کلمہ کی اینڈنگ حمزہ پر ہو اچھا رہی ہو اور اس سے پہلے الف آ رہا ہو تو پھر الصفحہ بنتا ہے۔ دونوں صورتوں ٹھیک میں ہے۔ دیکھیں الف ہے کہ ما قبل الف ہے، لیکن اگر حمزہ کلمہ کے لاسٹ پر ہے اور اس سے پہلے الف ہے تو الصفحہ والی 5 وجوہ بنیں گی۔ لیکن اگر حمزہ کلمہ کے مڈ میں آ رہا ہے، درمیان میں آ رہا ہے اور اس سے پہلے الف آ رہا ہے تو پھر تسہیل مع المد والقصر۔ کلیئر ہے اب؟ جی مس۔ جی۔ اچھا اب جیسے دیکھیں دعا ان ہے، دیکھیں دعا ان دو زبر کی وجہ سے بھی نا حمزہ کلمہ کے درمیان میں چلا جاتا ہے۔ وقف کریں ذرا امام حفظ کے لیے دعا ان پہ۔ دعا دیکھیں دعا آگے حمزہ کے بعد الف بھی آ گیا۔ اسی طرح ندا ان پہ اگر وقف کریں تو نداء۔ اب دیکھیں اب حمزہ کیا آ گیا؟ دو زبر کی وجہ سے کلمہ کے درمیان میں چلا گیا۔ دو زبر کی وجہ سے کیا ہوا؟ کلمہ کے درمیان میں آ گیا۔ درمیان میں چلا گیا۔ کیوں دو زبر کی وجہ سے کلمہ کے درمیان میں گیا؟ کیونکہ دو زبر پہ وقف الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ دو زبر پہ وقف الف کے ساتھ الف کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا دو پیش اور دو زیر کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ نہیں۔ اگر یہ دعا ان ہوتا یا ندا ان ہوتا تو ہم کیسے وقف کرتے؟ ونداء یہ کا دے کے۔ ندا دعا۔ پھر بتائیں حمزہ کلمہ کے مڈ میں ہوتا یا لاسٹ میں ہوتا؟
لاسٹ میں لاسٹ میں ہوتا. لاسٹ پہ ہوتا ہے. لیکن اب دعا آ ندا آ دو زبر کی وجہ سے وقفاً الف آ گیا، لہٰذا اب یہ حمزہ کلمہ کے مڈ میں ہے یا لاسٹ میں؟ مڈ یہ میں. مڈ میں آ گیا. مڈ میں آ گیا. ٹھیک ہے، سو ایک حرف کی وجہ سے بھی مڈ میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو مڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، درمیان کہتے ہیں. سو یہاں پہ دعا آ پہ اگر وقف کریں یا ندا آ پہ وقف کریں تب بھی کیا بنے گا امام حمزہ کے لیے؟ تفصیل مع تسہیل مع المد المد والکسر. تسہیل مع المد والقصر. شاباش. حجی اگر ہم اس پہ وقف نہیں کر رہے، ہم کر رہے ہیں نا، ندا آ پہ کر رہے ہیں، دیکھیں وقف لگا ہوا ہے نا. نکاح جی آپ پہ کر رہے نا، دعا آپ پہ تو نہیں نا کر رہے. ہاں ہاں، دعا پہ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ وقف تو آ رہا ہے پھر وہاں پہ لگا لیں، یعنی جہاں پہ نہیں آ وقفاً، رہا اس یہ کو. وقفاً ہے. جی جی ٹھیک جی ہے. جی بالکل. امام حمزہ کے لیے جب بھی کوئی اختلاف آئے گا ہاں حرف حمزہ پر تو وہ وقفہ نہیں ہوتا ہے. صحیح. جی ٹھیک ہے جی. ہاں جیسے وہ دیکھیں نا انہوں نے لکھا ہوا کذالک الوقف علی. ٹھیک ہے، ہاں علی الوقف علی، اپنے وقف اگر کر دیا آباءنا پہ یا دعا پہ یا ندا پہ تو پھر یہ بنے گا امام حمزہ کے لیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بھائی. اچھا ابھی سوئی پہ وقف نہیں ہے تو اس کو اگنور کر دیں. اس کی کہانی مجھے آپ کو پھر تفصیلی سے سمجھانی پڑے گی، لہٰذا اس کو اگنور کر دیں بسوئی میں. آگے آئیں. آباؤہم لا يعقلون شيئا. اب دیکھیں جی آباؤہم پہ پہلے آ پہ مد بدل آ رہی ہے اور شيئا پہ کیا آ رہی ہے؟ مدلین. مدلین. مدلین محموزہ. مدلین محموزہ. شاباش محموزہ. اب پہلے مد بدل ہو اور پھر آگے مدلین آ رہی ہو، اس کا ٹیبل بنا لیں اپنے پاس. اس کا اپوزٹ بھی بنوا دوں گی تاکہ آگے جہاں پہ بھی آئے آپ کو پتا ہو. مد بدل ورسز مدلین محموزہ. مدلین محموزہ. اچھا مد بدل میں پہلی وجہ کون سی آتی ہے؟ کسر. کسر کی آتی ہے. اب مد بدل کے کسر کے ساتھ مدلین میں کیا کیا آنا چاہیے عقلی وجوب میں بتائیں؟ قصر اور توسط اور طول. توسط. ہاں جی، توسط اور طول دونوں آنے چاہیے، لیکن یہاں پہ صرف توسط والی وجہ آئے گی، طول والی وجہ ناجائز ہو جائے گی. صحیح ہے. جی. اسی طرح جب ہم ناجائز کیوں ہوگی؟ یہ نا چینز آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ چینز میں ہم یہ نہیں کرتے ہوتے کہ اچھا بس جو عقل کہہ رہی ہے وہ اپلائی کر لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں روایت مل رہی ہوتی ہے کہ نہیں مل رہی. ٹھیک ہے، ہم پیچھے چینز کو کنگھالتے ہیں کہ اچھا جس سند سے ہم پڑھ رہے ہیں کیا اس سند میں مد بدل کے کسر کے ساتھ مدلین کا طول ہے کہ نہیں ہے. جس کتاب کو ہم فالو کر رہے ہیں اس کتاب میں مد بدل کے کسر کے ساتھ مدلین کا طول ہے کہ نہیں ہے. تو جب ہم نے کتب میں دیکھا تو نہیں ملا، لہٰذا اس والی وجہ کو نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے، روایت بہت اہمیت رکھتی ہے. ہر جگہ ایسے ہی ہوگا ہر جہاں جگہ مدلین یہی اور ہوتا ہے. مدلین. ہاں ہاں، ٹھیک ہے. جہاں پہ مد بدل پہلے آ رہی ہوگی مدلین بعد میں آ رہی ہوگی تو آپ نے مد بدل کے کسر کے ساتھ مدلین میں صرف توسط کرنا ہے. طول والی وجہ ناجائز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کسی کتاب سے ہی نہیں ملی. جو کتاب ہر وجہ نا ہم نے کتب سے لینی ہے. جیسے ہم حدیث کتابوں سے لیتے ہیں نا کہ اچھا فلانی کتاب بخاری سے لی، وہ حدیث فلانی بخاری سے لے لی، فلانی حدیث مسلم سے لے لی ہے نا، فلانی حدیث ابن ماجہ سے لے لی، فلانی نسائی سے لے لی ہے نا. تو جی اسی مس طرح ٹھیک ہے. ہم نا ہر وجہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ والی وجہ کس کس کتاب میں، کہ اگر مد بدل کا قصر ہے تو مدلین کا توسط کس کس کتاب میں، اور مد بدل کا اگر قصر ہے تو مدلین کا طول کس کس کتاب میں. تو جب جن کتب کو ہم مصدر بنائے ہوئے ہیں، مصادر بنائے ہوئے ہیں، تو اگر اس کتاب میں ہمیں نہیں ملا مد بدل کے قصر کے ساتھ مدلین کا طول تو پھر ہم اس کو نہیں لیں گے. صحیح ہے. جی مس ٹھیک ہے. یہ نا ابھی آپ لوگ صرف سطح سے لے رہے ہیں علم، اس علم کا بہت کہتے ہیں نا ڈیپتھ ہے. ایک حدیث کو پڑھ لینا، ایک حدیث کا بیک گراؤنڈ جانچنا کہ اچھا کس کس نے روایت کی ہے، پھر اس راوی کی کیا زندگی تھی، اچھا اس کی زندگی میں کوئی خلل تو نہیں آیا، کبھی ایسا تو نہیں تھا کہ اچھا شروع میں اس کی حالات زندگی بہت اچھے تھے، بعد میں کہیں اس کے حافظے میں کمزوری تو نہیں آ گئی. جیسے حدیث کی دنیا میں پڑھتے ہیں نا علم العلل، اسی طرح قرات کی دنیا میں بھی بہت ڈیپتھ ہے، بہت ڈیپتھ ہے. عزف کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ آز. ہاں آئین زاوا عزب نکالنا، یعنی یہ فلانی وجہ کس کتاب سے ہے، یہ کس طریق سے آ رہی ہے. وہ طریق ویسے مس میں اس ایک چیز سوچتی ہوں ہوں کہ کہتے ہیں نا قرآن جتنی دفعہ بھی آپ پڑھیں ہر دفعہ آپ اس سے کچھ نیا سیکھتے ہیں. اس یہ قرات پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب تھوڑا بہت چینجنگ
ہو رہی ہے تو مسز اس طرح پھر تفسیر میں بھی تو تبدیلی تھوڑی آتی ہے نا، وسعت obviously. آتی ہے. ہاں ہاں obviously آتی ہے، بہت وسعت آتی ہے. وہ میں نے پتہ نہیں آپ لوگوں سے کتاب شیئر کی یا نہیں کی، قاری ابراہیم صاحب کے جو بیٹے ہیں قاری عمر صاحب، انہوں نے کتاب بھی اس پہ لکھی ہے نا، نفحات العطرہ. ہم، اس میں وہ تفسیر میں فرق بتاتے ہیں کہ اچھا اگر یہ تفسیر ہے تو اس میں یہ فرق آ رہا ہے، اگر یہ مطلب یہ کلمہ ہے اس سے تفسیر میں یہ فرق آ رہا ہے. اگر کلمہ اس طرح بدل گیا، یہ جیسے یکذبون کی یہ تفسیر ہے، یکذبون کی یہ تفسیر ہے، نہیں یہ معنی ہے، انہوں نے بہت تفسیر میں نہیں لے کے گئے، ایسا ہلکا ہلکا معنی کو ٹچ کیا ہے. یہ سب شیئر کیجیے گا، اردو ہاں میں ہے میں وہ. کر دوں گی، ہاں ہاں اردو میں بہت آسان، بہت مزے کی کتاب ہے. چلیں، سو مد بدل کے کسر کے ساتھ مدلین میں صرف کیا آ جائے گا؟ توسط. 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 اور جب مد بدل کا توسط کریں گے تو مدلین میں کیا کیا آنا چاہیے؟ توسط اور طول. طول. توسط اور طول آنا چاہیے، لیکن اگین صرف توسط والی وجہ آئے گی، ٹھیک ہے؟ طول والی وجہ بیچ میں سے کینسل. کینسل ہو گیا. ناجائز ہو جائے گی. اور پھر لاسٹ پہ آ جائے گی مد بدل کے طول میں طول والی وجہ. اب طول کے ساتھ بھی کیا کیا آنا چاہیے؟ توسط اور طول آنا چاہیے. توسط اور طول آنا چاہیے، اور وہ دونوں آ جائیں گے. صحیح ہے، کیونکہ یہ دونوں ہمیں آئیں گے. کتب سے مل گئے. چلیں یہ ٹیبل بنا رہے ہیں تو بتائیے گا. بن گیا مس. بن گیا. چلیں اب اس کا اپوزٹ اگر آ جائے نا اس کو بھی بنا لیں، تاکہ آگے جب بھی آئے گا تو میں آپ لوگوں کو کہوں گی بس پیچھے سے اپنا دیکھ لیجیے گا. یہ جو بار بار آنے والے ٹیبلز ہیں نا، یہ کسی ایک جگہ پہ بنا لیں تاکہ آسانی ہو جائے آپ لوگوں کے لیے. بس جب چیٹنگ کرنی ہو وہاں سے کر لی. مطلب اس پیج پہ نہ بنائے قرآن کے، اپنے ہاں ہاں نوٹس پہ بنا لیں. قرآن نوٹس پہ بنائے، نوٹس پہ یس. اچھا میں نے آپ کو بتایا مد بدل ورسز مدلین، اب اپوزٹ کیا بن جائے گا اس کا؟ مدلین مد لین ورسز مد بدل یس کہ مدلین پہلے آ رہی ہے اور مد بدل بعد میں آ رہی ہے. بعد میں آ رہی ہو. تو مجھے بتائیں مدلین میں پہلے کون سی وجہ آ جاتی ہے؟ توسط. پہلے توسط. پہلے توسط آتا ہے. اب مدلین کی توسط کے ساتھ آگے کیا کیا آنا چاہیے؟ توسط اور طول. کسر. سر اور توسط. سر توسط طول. کسر توسط طول تینوں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. عقل کہتی ہے کہ کچھ ناجائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے رابعہ، عقل کیا کہتی ہے؟ بیچ میں کچھ ناجائز نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. سو مدلین کے توسط کے ساتھ ہمیں مد بدل میں کیا کیا لانا چاہیے؟ کسر توسط طول. کسر توسط طول، اور ہم تینوں لے آئیں گے. ٹھیک ہے. ہیں؟ اس میں کتنے لے آئیں گے؟ ہاں اس میں تینوں لے آئیں گے. اچھا پھر آ جائے گا مدلین کا طول. طول. طول پھر آئے گا. اگین آگے مد بدل میں کیا کیا آنا چاہیے؟ کسر توسط طول. کسر توسط طول تینوں آنا چاہیے، لیکن اس میں سے کسر اور توسط والی وجہ ناجائز ہو جائے گی. صرف کون سی وجہ رہ جائے گی؟ صرف طول. طول آئے گا. صرف طول والی. ٹھیک ہے. بنا لیا یہ ٹیبل؟ جی باجی. جی. ہاں شاباش. اب یہ جب بھی آئے گا آپ لوگ آرام سے کاپی کر لیں گے. جی. جی باجی. ہاں ویسے تو یاد کر لیں، بہت اچھی بات ہے. ویسے تو یاد ہو جائے گا، آپ یاد نہ بھی کریں اور خود بخود یاد ہو جائے گا. اچھا. چلیں پھر آگے ہے المیتۃ. قرأ ابو جعفر بتشدید الیا. ابو جعفر نے کیا کر دیا یہاں پہ؟ تشدید دے دی. تشدید دے دی. ٹھیک ہے. اور تشدید کے ساتھ یا کے نیچے کسرہ بھی لگا لیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ ایک تو یا کی موافق حرکت کسرہ. ٹھیک ہے. سو کیا بن جائے گا؟ المیتہ. المیتۃ. المیتۃ. آیت نہیں مل رہی. اچھا مل رہی. جی جی آیت مل گئی مس، مل نہیں رہی تھی. آواز آپ کی بہت ہلکی آئی ہے نا، دوبارہ بولیں. ہاں میں کہتی آیت نہیں مل رہی تھی تو مل گئی اب. مل گئی ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے فمن اضطر، وہ بھی اسی آیت میں. یہ میں آپ کو ایسے لکھوا دیتی ہوں، ایسے لکھ لیں. فمن اضطر کو نارمل پڑھیں گے بصریان، عاصم اور حمزہ. ٹھیک ہے. دیکھیں کہ قرأ بصریان و عاصم و حمزہ. ٹھیک ہے. انہوں نے بصریان، عاصم اور حمزہ نے کیسا پڑھنا ہے اس کو؟
नॉर्मल नॉर्मल। नॉर्मल पढ़ना है। अबू जाफर ने पढ़ना है बेदम नून व कसर ता। ठीक है, नून को दम्मा दे दें और ता को कसरा साइड पे लिख लें। फमनुत्तिर, फमनुत्तिर। कैसा पढ़ना है अबू जाफर ने? सामान हाँ, फमनु, नून पे दम्मा डालें और तिरा, ता के नीचे कसरा डाल दें। सिर्फ अबू जाफर ये पढ़ेंगे। सिर्फ अबू जाफर। अच्छा, अब बाकून यानी कालून और बाकून ने कैसा करना है? सिर्फ नून को दम्मा देनी है और ता पे ऑलरेडी दम्मा लगी हुई है ना, वैसे ही रहने देना है। सो कहते हैं वल बाकून बिदम्मी हिमा। हिमा का मतलब है दोनों, हिमा का क्या मतलब है? दोनों। दोनों, और मान का मतलब भी है एक साथ, यानी दोनों पे। सो वल बाकून ने क्या करना है? बिदम्मी हिमा, इन दोनों पे दम्मा देनी है, मान एक साथ। किन दोनों पे? नून और तो पे। नून और ता पे। फमनुत्तिर। क्लियर है? जी मिस। इस पोर्शन की तिलावत भी करवा दूंगी मैं। अच्छा, युज़क्कीहिम में हुम हुमा हुन्ना से माक़बल अगर या साकिन आए तो कौन हा को दम्मा देता है? इमाम याकूब। इमाम याकूब। क्या कहा था इमाम याकूब के लिए हा को दम्मा देने का? अगर या हम माउना से पहले या साकिन आ जाए तो अच्छा। वहां पर इमाम हमजा इमाम याकूब हा का दम्मा देंगे। हम्म। ठीक है, हुम हुमा हुन्ना से माक़बल या साकिन आए तो इमाम याकूब हा का दम्मा देते हैं। हम्म। देंगे। भजी रिपीट कर देंगे, मेरे पास आवाज कटकी थी। हाँ, कि युज़क्कीहिम है ना। जी जी हाँ, हमने याकूब के लिए कायदा पढ़ा था ना, हुम हुमा हुन्ना। जी जी इससे माक़बल अगर या साकिना आ जाए तो इमाम याकूब हा को दम्मा देते हैं, हुम हुमा हुन्ना से माक़बल। और इमाम हमजा के लिए सिर्फ कौन से कलमात थे जी। जिसमें हा का दम्मा था? अलैहिम, अलैहिम। लदैहिम, इलैहिम। शाबा। नहीं अलैहिम इलैहिम लदैहिम। चल, हो गया कि क्लियर है युज़क्कीहिम में हा का दम्मा सिर्फ याकूब का क्यों है? जी जी। जी मिस। और बिलमग़फ़िरा पे क्या क्या है? लड़के को रा और किसाई का इमाला। हाँ, अगर वक्फ हाय करेंगे हाय। तो किसाई का माना। शाबाश। अब मुझे बताएं किसाई का यहाँ पे कौन सा कायदा अपना रहता है मरबूता से माक़बल? फाजसत ज़ैनबु लिज़ौदि शम्सी में फा आया हुआ है। हरूफ बिलमग़फ़िरा, अखर में से, हरूफ अखर में से रा हाँ, आ रहा है हरूफ बिला शर्त, अखर में से रा आ रहा है। और माँ शर्त है या बिला शर्त है? बिला शर्त। हाँ, माँ शर्त है, माँ शर्त है। माँ शर्त है। ठीक है, माँ कबल जी कसरा जी या कसरा साकिना है है, तो माँ जी जी शर्त होता है ना। जी माँ शर्त है, माँ माँ शर्त शर्त है। जी इस वजह से हमारे जी। पास सिर्फ इमाला बना है। ठीक है। सिर्फ माला जी। अच्छा। नहीं, हाँ हाँ, इस पे सिला कहाँ पे आ रही है? हाँ, इससे पहले जबर नहीं है। बिलमग़फ़िरा रा ताई मरबूता से माँ कबल हरूफ अखर हो, हरूफ अखर से माँ कबल कसरा या साकिना हो ना। अच्छा अच्छा, मैं समझा ताय मरबूता से, मैं नहीं समझी नहीं नहीं, गाय मरबूता। हरूफ अखर से सुबह। माँ कबल। ठीक ठीक। अच्छा, बाकी इमाले तकलील है मेरा ख्याल है देख चुके थे। अलहुदा बिलहुदा पे हुदा वाला हो गया, लिन्नास पे नास वाला, फ़अहया पे किसाई का इमाला, वर्ष का खुलूफ के हम ऑलरेडी देख चुके थे। यरल लजीन भी हम देख चुके थे। अन्नहारी अन्नार भी अब सार वाला हो गया। असफा पे कुछ भी नहीं है। ये हो गया था ना हमारा।
جی انارا پہ انارا انہارا جی پھر ہو ادغام گیا میں صغیر میں اذ تبرأ کا لگا لیا تھا ادغام. ہاں ہو گیا تھا، یہ والا ہے نا، یہ آیا ہو گئی تھی ہماری. جی جی یہ ہو گئی تھی کون سے بات ہاں آگے نہیں ہوئی آگے بل نتبع پہ بن نتبع ادغام ہو کسائی. اس کا کسائی کیا تھا؟ جی ادغام ہو کسائی. ادغام کا کسائی لگا ہے، کسائی کا ادغام جی لگا. مجھے لگا ہوا کیسے کریں گے؟ نہیں ہے بن بنت نتبع. یس بن نتبع. خیر نتبع میں نے پڑھ دیا تھا، بن نتبع ٹھیک ہے. اور ادغام کبیر میں قیل لہم پہ ہے، ادغام کبیر لگایا ہوا ہے قیل لہم پہ. جی لگایا ویسے ادغام. سیدھے دکان آیا نمبر ہے 170. جی اور مس. 170 پھر آگے ہے والعذاب بالمغفرہ. جی لگایا ہوا ہے یہ ہے آیا نمبر 175. جی پھر ہے الکتاب بالحق میں ایک تو سوسی ہے، دوسرا کہتے ہیں ووافقہ رویس علی ادغام الاخیر فقط، کہ اس میں یہ رویس نے موافقت کی ہے لیکن کس کلمہ میں؟ صرف علی ادغام الاخیر. ادغام الاخیر کا کیا مطلب ہے؟ آخری دکان آخری ادغام پہ. آخری ادغام کا کیا مطلب ہے؟ 3 ادغامات دیے ہوئے، کون سے کلمہ کی بات کریں؟ کتاب بالحق شاباش. سو الکتاب بالحق میں سوسی کے ساتھ ساتھ اور کون ہے؟ کے ساتھ رویس. یہ آیا نمبر لیکن بخلف عنہ، رویس کا کیا ہے؟ خلف ہے خلف خلوف. خلف ہے. خلوف مطلب نارمل بھی اور ادغام ادغام. بھی. یس. تو اس کا صرف ادغام. سوسی کا صرف ادغام. ٹھیک ہے، سوسی کا صرف ادغام اور رویس کا اچھا رویس کا خلوف ہے، صحیح ہے. رویس کا خلف. یس ووافقہ رویس ولکن بخلف عنہ. رویس کا نام لیا نا اسی لیے اس کا خلف ہے. جی تو سوسی کا خلف ہوتا تو وہ سوسی کا نام لے کے بولتا. صحیح ہے؟ جی. جی جی جی. یہ نہیں تھا کلمہ پہ نہیں ادغام. دوبارہ بولیں. یہ آیتم المیتۃ ادھر ادغام ہے. نہیں نہیں، یہ ایک کلمہ میں نا، اگر دو ایک جیسے حروف ایک کلمہ میں آ رہے ہو نا تو اس میں صرف 2 کلمات میں ادغام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر دو ایک جیسے حروف ایک ہی کلمہ میں آ رہے ہو تو صرف کتنی جگہوں پہ ادغام ہوتا ہے؟ 2 جگہوں پہ. 2 جگہوں پہ. ہاں جی فاطمہ کی بات سنیں، بہت اہم بات انہوں نے پوچھی ہے. انہوں نے پوچھا المیتۃ، 2 تا ایک ساتھ آ رہے ہیں نا؟ جی باجی. ہے نا، ہونا چاہیے نا ادغام. ہم نے کہا 2 ایک جیسے حروف جب بھی ساتھ آئیں گے ہم سوسی کا پکڑ کے ادغام کبیر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں کریں گے. گے کریں گے. تو یہاں پہ المیتۃ پہ ہونا چاہیے نا ادغام کبیر مثلین. جی جی لیکن میں نے لکھوایا ہے نہ یہاں پہ بدور میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے کیا تم نے بتایا کہ ادغام کبیر مثلین فی کلمہ. ادغام کبیر مثلین فی کلمہ فی کلمہ صرف 2 کلمات میں ہوتا ہے، صرف 2 دو کلمات کلمہ. 2 کلمات میں ہوتا ہے. ایک ہے مناسککم اور ایک ہے ما سلککم. مناسککم ابھی دوسرے پارے میں آئے گا انشاءاللہ، اور پھر 29 پارہ میں آ جائے گا. مناسککم اور ما سلککم، اس پہ بچ ہوگا نا. صرف ان پہ تو ہوگا. اس میں ہوں یہ تو اس میں اور اس حدید میں پڑھا میں نے پڑھا ہوا ہے. وہ لفظ جو چلیں القول السدید میں ہونا تو نہیں چاہیے ادغام کی میں نے تفصیل پڑھا میں سوسی کے لیے. نہیں میں نے دعام سوسی کا وہ بک پڑھی ہے سوسی کی بک ہاں نہیں ہے سوسی دعام کی بک پڑھی ہوگی نا، وہاں پہ پڑھا ہوگا کیونکہ القول السدید تو حفظ کے قواعد ہے نا. جی جی وہ بک ہے میرے پاس سوسی کے دعام والے ٹھیک ہے. سو ہم نے کیا پڑھا کہ ادغام کبیر مثلین فی کلمہ. دیکھیے ادغام کبیر نہیں فی کلمہ. صرف کتنے کلمات پہ ہوتا ہے؟ تو 2. 2 کون پہ کون سے؟ مناسککم ما سلککم. سلککم. شاباش. مناسککم اور ما سلککم. یاد رہے گا. جی جی انشاءاللہ.
آگے وہ کہتے ہیں ولا ادغام فی فلا جناح علیہ، فلا جناح علیہ میں ادغام نہیں نہیں ہوگا، نہیں ہے، نہیں ٹھیک ہے، ہوگا نا؟ ولا ادغام، تو ادغام نہیں 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 ہوگا. نہیں تو چلیں جی بس. یعنی ہا کا آئین میں ادغام نہیں ہوگا. ہا کا عین میں گیس ویسے ہوتا ہے، ہا کا عین میں نا فمن زحزح عن النار اس کلمہ میں ہوتا ہے، باقی کہیں پہ نہیں ہوتا، تو اسی لیے انہوں نے اس چیز کو واضح کیا تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. صحیح ہے؟ فلا جناح کون سی آیت ہے؟ دوبارہ بولیں انمول. بجی یہ فلا جناح کون سی آیت پہ ہے؟ ادھر ادغام ہے ادھر ہی نہیں تو اگنور کرتے ہیں. ٹھیک ہے میں وہی آیت ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا فلا جناح والے 168 وہ جو ہے اس میں ادغام ہے ہی نہیں، بس جب ہے ہی نہیں تو اگنور کریں ہے نا. ٹھیک ہے بھائی. وہ میں نے اس وجہ سے امفیسائز کر کے بولا ولا ادغام، کیونکہ سم ٹائم کیا ہوتا ہے اسٹوڈنٹس بس کلمات دیکھتے جاتے ہیں، آگے پیچھے کی کہانی نہیں پڑھتے، تو وہ کہتے ہیں باجی یہاں پہ تو ادغام تھا لیکن ہم نے پڑھا نہیں، تو وہ ولا کو اگنور کر دیتے ہیں. صحیح ہے. جی بجی. ابھی آپ لوگوں نے انشاءاللہ آگے پارہ سے خود سے لکھنا ہے نا اختلافات، اللہ کہ کوئی سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو میں سمجھا دیا کروں گی. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. چلیں اچھا جی، اب ذرا شروع سے دیکھنا شروع کریں. لیسن آج ہمارا تھا آیت نمبر 168 سے، ایسا ہی ہے؟ جی بجی. ٹھیک ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، آپ سالو کر لیں گے. انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، یہ بھی آپ سالو کر لیں گے. واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، یہ بھی آپ سالو کر لیں گے. اچھا علیہ پہ کیا ہے مکی کا؟ سلا صلہ ہے. سوسی کا ادغام ہم آلریڈی قیل لہم پہ مارک کر چکے ہیں. بل نتبعوا پہ کس کا ادغام ہے؟ کسائی کا. کسائی کا ہم مارک کر چکے ہیں. آباءنا پہ وقفاً کیا ہے امام حمزہ کے لیے؟ تسہیل والقصر. تسهيل مع المد والقصر. اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، یہاں پہ ہم مد بدل ورسز شيء آلریڈی کر چکے ہیں. ومثل بچی الذين كفروا جی جی بدل والا ایک دفعہ پڑھ کے بتا دیں گے؟ ہاں، اس میں مد بدل کے کسر کے ساتھ شيء میں توسط آئے گا، توسط کے ساتھ بھی توسط آئے گا، طول کے ساتھ توسط اور طول. پورا پڑھ کے سنا دوں؟ ہاں بس مدد کے ساتھ بدلین والا ذرا کر دیں. چلیے پورا پڑھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، قالون سے ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں، دیکھ لیجیے گا. صحیح ہے. ٹھیک ہے بچی. چلیں پھر خاموشی سے سنیں، سمجھ میں جہاں نہ آئے پھر مجھ سے پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. چلیں قالون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، متطوعي لا يعقلون شيئا ولا يهتدون صلة. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ورش. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. اب جیسے ورش نے مد بدل کا کسر کیا، ساتھ میں امام حمزہ چلے یا نہیں چلے؟ چلے تھے امام. ہاں جی ٹھیک ہے. سو مد بدل کا توسط طول آباؤہم پہ رکا ہوا ہے، جبکہ امام حمزہ شیئن پہ رکا ہوا ہے. تو پہلے ہم مد بدل کے توسط طول کو سالو کریں گے یا پہلے شیئن پہ امام حمزہ کو؟ امام حمزہ کو. شاباش. حمزہ کو پہلے حمزہ. لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. پہلے خلف کا سکتا کیا پھر خلاد کا سکتا کیا. اب خلاد کی دوسری وجہ عدم سکتا. ورش کے ساتھ نہیں گزر سکی، کیوں؟ کیونکہ ورش نے کیا کر دیا تھا مدلین میں؟ توسط کیا تھا. شاباش. لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، اب مد بدل کا توسط و طول. اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، روک دو. جی بجی. پھر طول. اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، طول. شيئا ولا يهتدون، مد بدل کے طول کے ساتھ مد عارض میں طول. فقط طول. چل کلیئر. جی بجی. جی جی جی
ہاں ہاں ویسے آپ نے تو توسط طول دونوں لکھوائے تھے طول کے ہاں، ساتھ. تو میں نے شیعہ پہ پہلے وقف کر دیا نا توسط کر کے، پھر طول کو آخر تک لے گئی تھی. جی جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور فاطمہ کیا کہہ رہی تھی؟ باجی میں کہہ رہی تھی کہ جب قالون نے آباؤہم پہ انہیں تو قصر کیا تھا تو قصر والی وجہ کے شیئن پہ نہیں رکے گی؟ نہیں نہیں، مد بدل میں تو کسر کیا تھا، لیکن مد متصل پہ تو ہے نا یہاں پہ، تو مد متصل پہ قالون نے توسط کیا تھا، تو صرف توسط والی عوام قالون کے ساتھ چلی تھی. صحیح ہے. جی. یس. اگر مد متصل نہ ہوتی نا تو پھر وش کی مد بدل کا قصر روانہ ہو جاتا. اوکے. چلیں آگے چلیں. جی. جی. جی جی جی. آگے ہے ومثل الذین کفروا کمثل الذی ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. ونداء پہ وقفن کیا ہو جائے گا امام حمزہ کے لیے؟ تسہیل مع المد المد والقصر. اچھا، اب یہاں پہ بس ایک چیز کا دھیان رکھیے گا کہ پہلے دیکھیے گا کہ خلف نے آنا ہے یا پہلے خلاد نے آنا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے امام ورش اب طول کر کے آئیں گے الا دعاء ونداء، تو خلف کس کلمہ پہ رکے ہوئے ہیں؟ حلف تو مس رکے ہوئے ہیں دعا پہ. دعا پہ. ویری گڈ. جبکہ خلاد کہاں پہ پہنچ گئے؟ ونداء پہ. ونداء پہ. تو پہلے کس کو سالو کریں گے؟ پہلے حلات آئیں گے پھر حلف آئیں گے. اللہ شاباش. پہلے خلاد پھر خلف. صم بکم عمی فهم لا يعقلون، یہ بھی آپ کر لیں گے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، یہ بھی آپ کر لیں گے. ایاہ پہ امام مکی کا صلہ. صلہ. ٹھیک ہے کہ ہائے ضمیر سے ما قبل حرف الف یعنی ساکن ہے اور ما بعد متحرک. متحرک. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یہ بھی آپ کر لیں گے. آگے دیکھیں، سب سے پہلے ہم کس کے لیے پڑھیں گے؟ فمن السر قالون کے لیے. اور مد منفصل پہ کیا کر دیں گے؟ کسر. قصر. قالون. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. اب جیسے قالون نے فمنو پڑھا، نون کا ضمہ پڑھا، اب یہاں پہ کون کون رک گیا؟ بصریان بصریان، عاصم عاصم، حمزہ ابو حمزہ جعفر. اور ابو جعفر. ٹھیک ہے، بصریان رک گئے اور عاصم رک گئے، حمزہ رک گئے. حمزہ رک گئے. ابو ابو جعفر. جعفر رکیں گے یا نہیں رکیں گے؟ ابو جعفر بھی نون کا ضمہ نہیں پڑھتے. لیکن رک اس کو جائیں تو گے. آ کے زیر پڑھتے ہیں نا. ہاں، کو تو آپ کو تو زیر وہ پڑتے ہیں استرا نا. پہ تا کو تو زیر پڑھتے ہیں، لیکن کیا فمنو سے آگے نہیں چل پڑے؟ جی جی ہاں وہاں سے چل پڑے. ٹھیک ہے، وہاں سے تو چل پڑے تھے نا، لہٰذا بصریان عاصم حمزہ رک گئے فمنو کے نون پہ، جبکہ ابو جعفر کہاں پہ رک گئے؟ اس طرح کے طا پہ. ٹھیک ہے، اب ابو جعفر کھڑے ہیں فمنو اضطر کے طا پہ، جبکہ بصریان عاصم حمزہ کھڑے ہیں فمنو کے نون پہ. اور پھر غیرہ پہ کون رک گئے؟ ورش. ٹھیک ہے، ترقیق ہو رہا. اور آگے باغیوں ولا عادن پہ کوئی نہیں رک سکتا کیونکہ امام حمزہ آلریڈی رکے ہوئے ہیں. آلریڈی رکے ہوئے. اور فلا اسم پہ صرف کون حلف رک کو جائیں گے؟ ہاں ہاں، حلف کو پہلے رکیں گے نا باغین پہ. نہیں باغین پہ نہیں روک سکتے خلف کو. کیوں؟ کیونکہ بصریان عاصم حمزہ آلریڈی فمنو کے نون پہ رکے ہوئے نا. کسائی اور خلف العاشر رکیں گے نا فلا پہ. فلا پہ سب کے سب رک جائیں گے نا، صرف کسائی خلف العاشر. قانون بھی تو رکے گی. ہاں، قالون کا خود بھی توسط رک جائے گا، شامی کا توسط بھی رک جائے گا، یعنی ساری توسط والی امام رک جائے گی اللہ کے جو پیچھے کھڑا ہے. ٹھیک ہے بول. ٹھیک ہے بھائی. سو قالون کا توسط آ جائے گا پہلے. فلا اثم علیہ. اب پیچھے جائیں گے، نیکسٹ کس کو اٹھائیں گے؟ اب ہم اٹھائیں گے ابو جعفر کو. ورش کو پہلے اٹھائیں گے. فرض کو. ہاں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. یہ بڑا مشکل کلمہ ہے، فمن اضطر، تا ساتھ آنے. چلے ہم نے ورش کو پڑھ لیا، ورش کے بعد کس کو پڑھیں گے؟ ابو جعفر. ابو جعفر کو. ٹھیک ہے، یہ اس والے پوائنٹ کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے پڑھایا تھا کہ وہ امام ابو جعفر کو پڑھیں گے. ابو جعفر کے بعد پھر پیچھے سے کس کو لے آئیں گے؟ بصریان. بصری کو. ابو عمر بصری کو. اب ابو عمر بصری پڑھیں گے فمن اضطر. اب وہ فمن اضطر غیر باغ پڑھیں گے تو یہاں پہ کون رک جائیں گے؟ یہاں پر حمزہ رک جائے گا نا. پورے حمزہ رک جائیں گے. بولو. نہیں خلف خلف العاشر رکیں گے بس. خلفاً حمزہ رک جائیں گے. اور آگے فلا اسموں پہ جیسے ہی وہ قصر کریں گے تو یہاں پہ عاصم رک جائیں گے. عاصم بھی رک جائیں گے.
اور خلات بھی رک جائے. خلاد عاصم توسط جی یعقوب ٹھیک ہے، جو توسط کرتا ہے وہ رک جائے گا، اور ساتھ میں طول میں سے صرف خلات. خلات رک جائیں گے. کر لیں گے سالو. دوری بصری اور عاصم جی دوری جی بسری. بچی. اچھا مس یعقوب کو موافق کر دیں گے ہم جی جی، دوری یعقوب بصری تو کی کثر والی وجہ سے. ہاں بصری کے ایک قصر کے ساتھ موافق ہو گیا نا. صحیح ہے. جی اچھا آگے ہے ان اللہ غفور رحیم ان الذين يكتبون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اچھا یہ ویسے تو آپ سالو کر لیں گے، اس میں صرف طول والوں کو دیکھیں. طول میں امام ورش نے پڑھا. یس، ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک، یہاں پہ امام ورش کیا کر دیں گے؟ نقل الحرکہ نقر الحرکہ. پھر اولئک ما یاکلون، یہاں پہ ان کا ابدال ہو جائے گا. فی بطونہم الا پہ ساکر المفصول ہے. جی ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، ولا اختلاف ہے. ولہم عذاب علیم. اچھا ہمارا مس صرف نقل الحرکہ ہاں ہاں جی مس فی بطون یہ پہ ساکن مفصول ہے. وہ سلام وہ اسمی میں جمع محموزہ ایک ہی بات ہوتی ہے نا. اچھا مجھے اچھا کلیلن پہ کیا ہے؟ جی جی کلیلن پہ ساکن المقصول آئے گا نا. قلیل، جی جی ساکن المفصول. اچھا ورش نے پڑھا ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا، حوصلہ نہیں کیا، في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وش کے لیے کلیئر ہے بات؟ جی اچھا اب جو وش قلیلا اولا، ہاں ہاں یہاں پر نقل الحرکہ دوبارہ کر دیں کلیلن اولئک پہ. ہاں قلیلا اولئک، آپ نے بھی ایسے کی تھی. کلیلن اولئک، Yeah. ٹھیک ہے. اچھا اب جیسے آپ نے یہاں پہ نقل کی تو یہاں پہ کون رک گئے؟ حمزہ. امام حمزہ. امام حمزہ رک گئے. ویری گڈ. اب یہاں پہ پورے حمزہ کا عدم سکتا اور حرف کی دوسری وجہ سکتا. خلف کی دوسری وجہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں صرف طول والے سالو کرا رہی ہوں، کثرت توسط آپ کر لیں گے. اب یہاں سے ہم نے پہلے کس کو اٹھانا ہے؟ پہلے امام حمزہ کو امام اٹھائیں گے. حمزہ. پورے امام حمزہ. ہاں پہلے حمزہ کا عدم سکتا. اب جب ہم عدم سکتا اٹھائیں گے تو وقفاً ساکن المفصول پہ پہلے کون سی وجہ آنی ہی آنی ہے؟ وقفاً ساکن مفصول پہ. آدمی سکتا یہاں پر نہیں، ایسی کون سی وجہ ہوتی ہے جو لامعل اور ساکن المفصول پہ وقفاً آتی ہوتی ہے، جس کو ہم وہ نقل کینسل نہیں کر الحرکہ سکتے؟ نقر الحرکہ. ٹھیک ہے، ساکر المفصول یا لام ال پہ وقفاً آپ نے جو وجہ بغیر سوچے سمجھے لانی ہوتی ہے، بغیر کیلکولیشن کے، وہ ہوتی ہے نقل الحرکہ کی وجہ. وہ ہر صورت آتی ہی آتی ہے. ٹھیک ہے، ساکر المفصول یا لام ال پہ جب وقف کریں گے تو کون سی وجہ بغیر سوچے سمجھے اپنے لانی ہی لانی ہوتی ہے؟ نقل الحرکہ. نقل الحرکہ کی. سو جب آپ قلیلاً اولئک سے عدم سکتا کرتے ہوئے آئیں گے تو عذاب علیم پہ پہلے کون سی وجہ بغیر سوچے سمجھے لے آئیں گے؟ نقل الحرکہ. نقل الحرکہ. اب آگے سوچ بچار کرنا ہوگا آپ نے کہ سکتا کریں یا عدم سکتا کریں. تو وہ آپ کو بتائیں گے پہلے آدمی پیچھے، سکتا. وہ آپ کو بتائیں گے پیچھے کے مقامات. واللفظ فی نظیرہ کمثلہ. تو پیچھے ذاکر المفصول پہ چونکہ آپ نے عدم سکتا کیا ہوا ہے، لہٰذا وقفاً بھی آپ صرف کون سی وجہ پڑھ دیں گے نقل کے بعد؟ عدم سکتا پڑھیں گے. عدم سکتا. ٹھیک ہے، صبر سے پوری بات سن لیا کریں. سمجھ آ گئی اب کہانی؟ جی مس. ساکن المقصول میں وقفہ. جی جی دوبارہ بولے انمول. حمزہ کا عدم سکتا نہیں تھا پہلے شروع سے، مطلب ساکن المفصول میں وقفاً. وقفاً حمزہ کی عدم نقل. سکتا تو ہے ہی ہے نا، لیکن نقل تو آئے گی نا. جب بھی ہاں جی امام حمزہ کسی حمزہ والے کلمہ پر وقف کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی ہے. اور ہم نے پڑھا تھا لامعل یا ساکر المفصول پہ جب بھی امام حمزہ وقف کریں گے تو نقل الحرکہ تو کریں گے نا. جی جی وہ کریں گے. ٹھیک ہے. سو جب ہم نے قلیلاً اولئک سے عدم سکتا والی وجہ اٹھائی تو وقفاً عذاب علیم پہ پہلے کون سی وجہ ہم نے بغیر سوچے سمجھے پڑھ دینی ہے؟ نقل الحرکہ پڑھنی نقل ہے. الحرکہ کی. پھر آگے آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ وقفاً ساکر المفصول پہ امام حمزہ کا عدم سکتا بھی آتا ہے، خلف کی دوسری وجہ سکتا بھی آتی ہے. تو یہاں پہ اب ہم کیا کریں؟ سکتا کریں، عدم سکتا کریں یا دونوں کریں؟ تو پیچھے آپ نے چیک کرنا ہے. پیچھے اگر ساکر المفصول پہ آپ نے عدم سکتا کیا ہوا ہے تو واللفظ فی نظیرہ کمثلہ کے مطابق آپ کو کیا کرنا پڑے گا وقفاً؟
अदमे आदमी इसमें सकता भी ही अदम करें। सत्ता पहले करना अदम पड़ेगा। सकता, सिर्फ अदम सकता करना पड़ेगा क्योंकि आप पीछे से जी सकता उठा के ही नहीं लाए। ठीक है हिरम? जी। जी मिस, ठीक है, समझ आ गई। और ठीक है जब वही। सकता लाएंगे तो तब भी हम पहले नकलुल हरका करेंगे फिर सकता करेंगे। हाँ जी, चले। जी हाँ मैं पहले अदम सकता पढ़ती हूँ। ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. और फिर अद में सकता عذاب أليم. मैं कोई कलमा आगे पीछे कर दूँ तो मुझे बताइएगा, सही? अच्छा अब देखें साकिर मौसूल पे कलीलन उलाइका पे आपको दूसरी वजह कौन सी लेकर आनी है खलफ का? सकता। सकता। अलफ का सकता। सकता। अब जब आप खलफ का सकता लेकर आएंगे कलीलन उलाइका पे भी और बुतूनिहिम इल्ला पे भी, तो वक्फन साकिर मफसूल पे पहले कौन सी वजह आपको बगैर सोचे समझे लानी है? नकलुल नकल हरका। नकल नकलुल हरका। हरका। उस पर आपने गौर व फिक्र नहीं करना कि लाना है नहीं लाना, सोच विचार करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट नकलुल हरका ले आए। ये बात क्लियर है? जी 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 बाजी। मिस। अब आगे साकिर मफसूल पे अदम सकता भी होता है, सकता भी होता है खलफ का। अब आगे आपने सोच विचार करनी है कि अब कौन सी वजह लाई जाए। तो पीछे चूंकि साकिर मफसूल पे आप सकता कर चुके हैं, लिहाजा वल्लज़ु फी नज़ीरिही कमिस्लिही के मुताबिक वक्फन क्या कर देंगे सिर्फ? सकता। सकता ही सकता। करेंगे। ठीक है, नकल और सकता। सकता। हम्म। ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. क्लियर है؟ जी 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 मिस। बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आगे है उलाइक الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغफرة. अब कर लेंगे فما أصبرهم على النار، ये भी आप कर लेंगे ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. बस यहीं तक आप लोगों का लेसन है।